یہ کتاب مٹنے والی نہیں ہے، جلاؤ تو جلے گی نہیں، سمندر میں بہا دو تو بہے گی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اللہ نے وعدہ کیا اس کتاب کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اور آج دنیا میں کوئی بھی دھرم سوائے اسلام کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس جو دھارمک پستک ہے جس پر وہ بلیو اور یقین اور بھروسہ کرتے ہیں وہ سرکشت ہے، آج بھی کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ دو گیتا تو ہمارے پاس ہیں، ایک گورکھپور سے چھپی ہوئی ہے گیتا پریس گورکھپور سے، اور ایک بمبئی کی، اور دونوں گیتا جو انڈیا ہی میں چھپی ہوئی، ہندوستان کے اندر چھپی ہوئی ہے، ان دونوں میں میں نے بہت سی جگہ پر کوٹ لگائے ہیں، نشان لگائے ہیں کہ جو بامبے سے چھپی ہے گیتا میں جو چیز ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں، اور جو اس میں ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ ایک ہی دھرم کی کتاب اور ایک ہی ملک میں چھپی ہوئی کتاب، اور دو کتابیں آپس میں ایک نہیں ہیں، دو رامائنیں ہیں، ایک تلسی داس جی کی رام چرت مانس اور ایک والمیکی رامائن، اور والمیکی رامائن 2000 سال پرانی ہے۔ آج کی جو رامائن ہے تلسی داس جی کی، اس کا نام ہے رام چرت مانس، اس میں صاف لکھا ہے رامم بھگوانم است، رام بھگوان ہے۔ لیکن والمیکی جی کی رامائن میں پڑھیں گے جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی، اس میں لکھا رامم پروشم است، رام ایک مہان پروش۔ آج بھی یہ کتابیں دونوں ہیں، ایک کتاب میں رام کو بھگوان کا درجہ دے دیا گیا، اور جو والمیکی رامائن ہے، جو اصل رامائن ہے جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی، اس کے اندر رام کو بھگوان ماننے کے لیے والمیکی جی تیار ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رام ایک مہان پروش ہیں، ایک بزرگ تو ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان نہیں۔ چینجنگ ہو گئی، اور کوئی سرکشت نہیں۔ ساری کتابوں کو، میں نہیں کہتا ہوں، ساری کتابوں کو اگر اس بات پر کوئی چیلنج کر لے، یا اس بات پر اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ ساری کتابوں کو جلا دیں، حق وہ ہوتا ہے جو نہ جلے نہ مٹے نہ ختم ہو، تو پھر دیکھیے ساری کتابوں کو آپ ختم کر دیجئے، پھر دیکھ لیجئے کون سی کتاب باقی رہتی ہے، جو بچ جائے وہی حق ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہودیوں تم اپنی تورات لے کے آؤ، عیسائیوں تم اپنی انجیل لے کر آؤ، ہندو بھائیوں تم اپنے ویدانت لے کر آؤ، سکھوں تم گرو گرنتھ لے کے آؤ، جینیوں تم جینزم لے کر آؤ، بدھسٹوں تم بدھزم لے کر آؤ، مسلمانوں تم قرآن لے کر آؤ۔ ہم کسی کتاب کو جلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں۔ تم اپنی مذہب کی ساری کتابیں لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اور آؤ ان میں آگ لگاتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں جلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حق کو پہچاننے کے لیے، سچائی کو پہچاننے کے لیے اور سچائی کا اعتراف کرنے کے لیے اگر دیکھنا چاہو کہ کوئی چیز حق وہ ہوتی ہے جو مٹانے کی بات بھی نہ مٹے، آؤ ایک بار ایسا کر کے دیکھ لو، ساری کتابوں میں آگ لگا دو، ساری کتابیں جلا دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سی کتاب باقی رہتی ہے، کون سی کتاب بچتی ہے۔ تورات کا نسخہ باقی نہیں، یہودی دوبارہ تورات نہیں لکھ سکتا، انجیل کا نسخہ باقی نہیں، عیسائی دوبارہ انجیل نہیں لکھ سکتا، ویدانت کا نسخہ موجود نہیں، ویدانت ہندو بھائی دوبارہ وید نہیں لکھ سکتے، اور جینی لوگ جینزم نہیں لکھ سکتے، بدھسٹ لوگ بدھزم نہیں لکھ سکتے، اور اسی طرح سکھ لوگ گرو نانک کی گرو گرنتھ نہیں لکھ سکتے۔ آؤ اور مسلمانوں سے پوچھو کہ تم نے بھی تو قرآن جلا دیا، سارا نسخہ جل گیا ہے، اب بتاؤ تمہارے پاس بھی تو کتاب نہ رہی، 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا حافظ قرآن اٹھے گا، سینے میں جس کے دل میں محفوظ ہے وہ اٹھے گا، اور الحمدللہ کے الف سے شروع کرے گا، الف لام میم کے الف سے شروع کرے گا، رو الناس تک پڑھا لے گا، اور چیخ چیخ کر کہے گا یہ کتاب مٹنے والی نہیں ہے، جلاؤ تو جلے گی نہیں، سمندر میں
میں بہا دو تو بہے گی نہیں، اس لیے کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا انسان نہیں ہے، اس کتاب کو بنانے والا انسان نہیں ہے، اس کتاب کا رچیتا اور رچنا کار کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ بچہ چیخ چیخ کر کہے گا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اللہ نے وعدہ کیا اس کتاب کی حفاظت ہم ہی کریں گے، قیامت کی صبح تک اس قرآن کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے جب بھی قرآن پڑھو تو دل کو صاف کر لو کہ اس قرآن کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ہاں، اور جب شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے تو سوچ لیجئے اس قرآن ہی میں سب ہدایت موجود ہے، اور جب قرآن میں ہدایت آ رہا ہے نا ھدی للمتقین، اس لیے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور جب قرآن سب کے لیے ہدایت ہو پھر مسلمان ہی اس قرآن سے دور ہوں، یہ بڑے عجیب، یہ تعجب کی بات ہے۔ جو قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن جو اللہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، کس مہینے میں؟ رمضان کے بابرکت ہے رمضان کا مہینہ، جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا ھدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، ھدی للمسلمین نہیں کہا گیا، ھدی للناس سارے لوگوں کے لیے۔ جو قرآن یہودیوں کے لیے ہدایت، عیسائیوں کے لیے ہدایت، ہندو بھائیوں کے لیے ہدایت، جینیوں کے لیے ہدایت، بدھسٹوں کے لیے ہدایت، یہ قرآن جو دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن جس قوم کے پاس ہے، جس امت کے پاس ہے، آج وہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، آج وہی اختلافات کا شکار ہے، آج وہی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہی قوم سب سے زیادہ قرآن سے دور ہے اور وہی ہدایت نہیں لے رہی ہے۔ یہ قرآن تو یہودی اور عیسائیوں کے لیے جب ہدایت ہے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہم نے اس قرآن کریم سے ہدایت نہیں لی، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کی ذمہ داری صرف مولویوں تک محدود کر دی ہے۔ مولویوں نے بھی اس ذمہ داری کو 4 اماموں تک محدود کر دیا ہے کہ ہم بھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس کی صحیح تعلیم اور اس کا صحیح علم تو ان 4 ہی بزرگوں نے سمجھا ہے، ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے۔ تو پھر میرے بھائیوں، جو قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہو، اس کو صرف 4 لوگوں میں بانٹ دینا اور مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس سے بڑا اس کتاب کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑا اس کتاب قرآن کے اوپر ظلم اور کیا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، وہ لوگوں اس قرآن کو جب ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تو وہ بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے، اس قرآن کو بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے جب پڑھا تو وہ اسلام لے آئے۔ آج وہ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کا نام اسلام الحق ہے، ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، بیوی بھی MBBS ڈاکٹر اور ان کی بیٹی بھی MBBS ڈاکٹر۔ بھوپال کی سرزمین پر اگر یہ قرآن محدود لوگوں کے سمجھنے کے لیے، پھر ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کیسے سمجھ گئے، ڈاکٹر امبیڈکر کی سمجھ میں کیسے آ گیا، مہاتما گاندھی نے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ستر اہنسا میں یہ کیسے کہہ دیا کہ او لوگو، اگر دیش میں امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، انتی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو تو قرآن کے قانون کو دیش میں نافذ کر دو، قرآن کریم کی شکشا کو دیش میں نافذ کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جو سب کے سمجھنے کے لیے تھا، آج ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگوں یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پڑھو تو دل کھول کے پڑھو اور یہ سوچ کے پڑھو کہ اس کا ایک ایک لفظ نقطہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کچھ خاص کر دیا یہاں پر، ھدی للناس تو وہاں کہہ دیا،
ہدی للناس وہاں کہہ دیا وہ سب کے لیے، لیکن یہاں خاص کر دیا گیا ہدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے، بالخصوص اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے جو تعصب، گھرنا، نفرت کا چشمہ اتار کر اگر اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو اس کو یہ قرآن اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جو تعصب کی نظر سے پڑھے گا، گھرنا اور نفرت کی نظر سے پڑھے گا، اس کو نہیں۔